السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ عرفان الحق عرض کر رہا ہوں، مدرسہ تجوید القرآن روڈ منڈی عثمان والا، ضلع قصور سے۔ چند دن سے چند ایک گروپ میں دیکھنے میں یہ بات آئی، اور اس گروپ میں بھی، کہ اکثر لوگ انشاءاللہ اکٹھا لکھ جاتے ہیں۔ جب ہم انشاءاللہ اکٹھا لکھیں گے تو بجائے نیکی کا کام کرنے کے ہم گناہ خرید رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر بندے نے دین کا علم نہیں پڑھا، اس لیے اگر کوئی دینی علم رکھنے والا بندہ رہنمائی کرے تو ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایک علم کی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں نا لفظ ان شاء اللہ، تینوں الفاظ کے درمیان جب ہم سپیس دیتے ہیں، ان کو الگ لکھتے ہیں، شاء کو الگ لکھتے ہیں، اور اللہ کے لفظ کو الگ لکھتے ہیں، تو اس کا معنی ہوا ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی 4 صورتوں میں آتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 میں، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 99 یعنی 99 میں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 69 میں یعنی 69 میں، اور سورۃ القصص جو پارہ نمبر 20 میں ہے اس کی آیت نمبر 27 میں یعنی 27 آیت نمبر میں یہ الفاظ آتے ہیں انشاء اللہ۔ یہ قرآن کریم پورے کے اندر 4 مقامات پر انشاء اللہ کا لفظ آتا ہے۔ وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے ان 4 مقامات میں، سورۃ البقرہ، سورۃ یوسف، سورۃ الکہف، سورۃ القصص میں، 4 مقامات میں ان الگ لکھا ہے، شاء الگ لکھا ہے، اللہ الگ لکھا ہے۔ آپ اردو میں لکھیں، آپ انگلش میں لکھیں تو ان کے بعد سپیس دیں، شاء کے بعد بھی سپیس دیں، اور اللہ کے لفظ کو بعد میں لکھیں۔ ان تینوں الفاظ کو ہمیشہ الگ الگ لکھیں، جیسے قرآن کریم کی ان مذکورہ 4 مقامات پر الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ انشاء کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں، لفظ اللہ کو الگ لکھتے ہیں لیکن انشاء کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو جب انشاء کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ تو نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، ہم لکھیں گے نا جب انشاء اکٹھا لکھیں گے، آگے اللہ لے کے آئیں گے، تو وہ ایک کفریہ کلمہ بن جائے گا۔ وہ بنے گا کہ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ پیدا کیا گیا۔ اس لیے جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے انشاء کو اکٹھا نہیں لکھنا، ان کے بعد سپیس یعنی درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ان کے لفظ کو الگ لکھیں گے، شاء کو الگ لکھیں گے، اللہ کو الگ لکھیں گے۔ اب آپ اگر دلیل لینا چاہیں کہ انشاء کو اکٹھا لکھنے کا معنی تخلیق کیا گیا کب آتا ہے، کہاں پہ آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 78، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20، سورۃ الواقعہ اس کی آیت نمبر 35 میں انشاء کو قرآن کریم میں 3 مقامات پر اکٹھا لکھا گیا۔ وہ انسان کی تخلیق کا جہاں پر ذکر آتا ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، وہاں پر جا کر انشاء کا لفظ تخلیق کیا گیا میں آتا ہے۔ اس لیے یہ اپنی اس غلطی کی اصلاح کریں، اور اس پوسٹ کو اور اس وائس میسج کو آپ جتنا چاہیں آگے پھیلا دیں تاکہ ہر ایک کی رہنمائی ہو سکے۔ تو انشاء اللہ، always write the words separately. When the 2 words insha are written together, it will mean created. اس کا معنی ہوگا تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ So it will become a wrong and blasphemous word. یہ کفریہ کلمہ بن جائے گا۔ Whenever you write the word insha Allah, to write آپ کو لکھنا چاہیے کیسے؟ in separately, write شاء separately and write the word Allah separately. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔